أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج پروگرام نمبر 1112 آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ الفجر کی آیات 17 تا 23 کا۔ انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا اور ہمیشہ کی طرح آج ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ سب خیریت ہے؟ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے۔ آئیے قرآن کریم سیکھیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے قرآن کریم کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا۔ جامع ترمذی کی ایک طویل حدیث کا ایک جملہ، اور اس کا ہم نے کئی مرتبہ مطالعہ کیا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی؟ تو جو قرآن کریم کے مطابق کلام کرے گا اس کی بات بھی سچی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گفتگو میں، اپنے ریفرنسز میں، اپنے کوٹیشنز میں اللہ تعالیٰ کے کلام کا ذکر کرتے رہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں آج کی زیر مطالعہ آیات کے ترجمے اور مفہوم کی طرف۔ سورہ فجر آیات 17 تا 23 کا مفہوم و ترجمہ پیش خدمت ہے۔ ہرگز ایسا نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ ہی تم مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو، اور تم وراثت کا مال خوب سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور تم مال سے شدید محبت کرتے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں کہ عذاب نہ ہو جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار بنا کر حاضر ہوں گے، اور اس دن جہنم لائی جائے گی۔ اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی مگر اب اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ۔ یہ سورہ فجر کی آیات 17 تا 23 کا مفہوم و ترجمہ ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ربط آیات کی طرف، یعنی گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق۔ ٹھیک ہے، ربط آیات کے حوالے سے پہلی بات ہے، گزشتہ آیت میں دنیا میں انسان پر فراوانی اور تنگی کا بطور آزمائش ذکر کیا گیا تھا۔ ذکر آیا تھا، ابتلا کا لفظ ہمارے سامنے آیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دے کر بھی امتحان لیتا ہے، کسی کو کم دے کر بھی امتحان لیتا ہے، کسی کو دینے کے بعد واپس لے لیا جانا یہ بھی ایک امتحان کی شکل ہوتی ہے۔ یہ بات پچھلی نشست میں ہمارے سامنے آئی تھی۔ اگلا نقطہ ربط آیات کے حوالے سے، اب دنیا پرستی میں مبتلا ہو جانے والوں کی بری صفات کا ذکر ہے۔ وہ لوگ کہ جو دنیا میں جو مقصد دیا گیا اس کو پورا نہیں کرتے، دنیا ہی کو مقصود و مطلوب بنا کر اسی میں ڈوب جاتے ہیں، ایسے دنیا پرستوں کی بری صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف۔ جو باتیں تفصیل سے ہمارے سامنے تشریح میں آتی ہیں ان کا ایک خلاصہ یا نہیں، ایک آؤٹ لائن یا ایک خاکہ پہلے ہمارے سامنے آتا ہے۔ تعارف کے حوالے سے آج بھی 3 باتیں۔ پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔
دنیا پرست لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہیں، یعنی بنیادی انسانی اخلاقیات بھی ختم ہو جاتی ہیں ان لوگوں میں جن کے سامنے آخرت کی زندگی نہ ہو اور دنیائی کو مطلوب اور مقصود بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اگلا نقطہ تعارف کے دل میں ہے، روز قیامت زمین کوٹ کوٹ کر ہموار کر دی جائے گی، چٹی فلیٹ کر دی جائے گی اور اسی زمین پر حشر کا میدان برپا بھی ہوگا۔ اس کے بعد تعارف کے دل میں اگلا اور آخری نقطہ ہے، روز قیامت جہنم قریب کر دی جائے گی اور اس دن انسان کو حقیقت سمجھ آ جائے گی مگر اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیوں؟ ماننے کا فائدہ آج ہے، کل ماننے کا فائدہ نہیں، عمل کا موقع آج ہے، کل تو نتائج عطا ہوں گے۔ تعارف کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف، یعنی جو باتیں تفصیل سے جی نہیں، ہر آیت کا موضوع یا ٹاپک بھول گئے نا، ٹھیک ہے، اسی لیے بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی ناظرین کرام، تجزیے میں ہر آیت کا ہم ایک ٹاپک آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو موضوع اس میں آتا ہے۔ سورہ فجر کی آیات 17 تا 23 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے سورہ فجر آیت نمبر 17، کفار یتیم کا اکرام نہیں کرتے، کفار ہوں دنیا پرست ان کا ذکر آ رہا ہے کہ یتیموں کے ساتھ بھلا سلوک نہیں کرتے۔ اگلی آیت آیت نمبر 18، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، خود بھی نہیں کھلاتے، کسی دوسرے کو ترغیب بھی نہیں دلاتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 19، وراثت کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ تو آج ہمارے معاشرے کی نارمز ہیں، اس پر آگے ہم کلام کریں گے، کس طرح بیٹیوں کا بہنوں کا حصہ لوگ مار جاتے ہیں، بیوہ بھاوج کا حصہ کھا جاتے ہیں، یتیم بھتیجوں اور یتیم بھتیجیوں کا حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں، کتنا عام ہے نا ہمارے معاشرے میں، آگے ذکر کیا جائے گا اس کے بارے میں۔ اس کے بعد آیت نمبر 20، مال و دولت سے خوب محبت کرتے ہیں، یہ دنیا پرستوں کا بیان ہے، ادھر دنیا میں ڈوبتے ہیں اور آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 21، روز قیامت زمین ہموار کر دی جائے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 22، روز قیامت فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، صفے بنائے قطار بنائے کھڑے ہوں گے۔ اور آخر میں آیت نمبر 23، روز قیامت جہنم قریب کر دی جائے گی، اور یہ قریب کیوں کر دی جائے گی؟ تاکہ فیصلہ اور اہل جہنم کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان ہوا مکمل۔ اب وقت ہے آیات کی تشریح کا، مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ فجر کی آیت نمبر 17 سے۔ اس مقام پر قرآن حکیم ارشاد ہوا، کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ اس آیت کا ترجمہ، ہرگز ایسا نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ یہ آیت نمبر 17 کا ترجمہ ہے اور دنیا پرست اہل باطل اور دنیا ہی کو مقصود بنا کر آخرت کو فراموش کر دینے والے ایسے غافل لوگوں کا کردار بیان ہو رہا ہے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلے نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، دنیا پرستوں کے کردار ان کے برے اوصاف کا ذکر ہے۔ یاد رہے قرآن حکیم نیک لوگوں کی صفات بھی ذکر کرتا ہے اور برے لوگوں کی صفات کو بھی ذکر کرتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ نیک لوگوں کی صفات کو اختیار کیا جائے اور برے لوگوں کی صفات سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور یہ قرآن صرف انفارمیشن کے لیے بتا نہیں رہا بلکہ نیک صفت اور نیک کردار اختیار کرو گے تو کل کامیاب ہوگے، برا کردار اختیار کرو گے تو کل ناکامی کا معاملہ ہوگا۔ تو قرآن حکیم جب یہ صفات ذکر کرے تو انفارمیشن کے لیے نہیں، آج ہوتا ہے نا آرٹیکلز لکھ لیے، پی ایچ ڈی کر لیا، پبلیکیشن چھاپ دی، وہ انفارمیشن کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان فرمائے صرف انفارمیشن کے لیے نہیں ہے، وہ ایکشن کے لیے ہے کہ سب کچھ کو اپنے عمل میں بھی ٹرانسلیٹ کرنے اور اپنے عمل میں بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، یعنی نیک اعمال کو اختیار کرنا اور برے اعمال سے اجتناب کرنا۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، بنیادی اخلاق سے بھی عاری، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے۔ کون؟ جو دنیا میں مبتلا ہو گئے، آخرت کو فراموش کر دے تو دنیا میں رہتے ہوئے بنیادی انسانی اخلاقیات سے بھی انسان عاری ہو جاتا ہے۔ یتیم بچے اور بچیاں ہر معاشرے کے اندر اس کمزور طبقے کو اہمیت دی جانی چاہیے، لیکن وہ لوگ جو دنیا ہی میں مبتلا ہو جائیں، آخرت کو فراموش کر دیں، وہ ایسی بنیادی اخلاقی حس سے بھی عاری ہو جاتے ہیں کہ یتیم جو کہ معاشرے کا بڑا کمزور طبقہ ہوتا ہے اس کو بھی یہ لوگ فراموش کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ اس سے سلوک نہیں کرتے۔ ایک بات نوٹ کیجئے گا، سورہ فجر کی آخری آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہی موضوعات جو اگلی 2-3 آیات میں ہیں سورہ ماعون میں ہمارے سامنے آتے، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ وہی الفاظ ہے نا کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے بدلے کے دن کو جھٹلا دیا، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دلاتا۔ آخرت پیش نظر نہ ہو تو یہ گھٹیا کردار سامنے آتا ہے۔ یہی بات سورۃ الماعون میں آخر میں پڑھیں گے انشاءاللہ، یہی موضوع اس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اگلی آیت سورہ فجر کی آیت نمبر 18 ارشاد ہوا، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اس آیت کا ترجمہ، اور نہ ہی تم مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو۔ بتایا جا رہا ہے یتیم کو تو تم خاطر میں نہیں لاتے، اچھا سلوک نہیں کرتے، اور بتایا جا رہا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دلاتے۔ تشریح کا ایک ہی نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، بد اخلاقی اور کنجوسی کا یہ عالم
کہ نہ کسی مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ کون؟ دنیا پرست، اور اس میں دنیا کی محبت میں ڈوب کر آخرت کو بھلا دینے والے گھٹیا کردار کا عالم کیا ہے؟ کنجوسی ایسی، مال ہے، آگے ذکر بھی آئے گا، مال ہے، خود بھی نہیں کھلاتے دوسروں کو اور دوسروں کو ترغیب نہیں دلاتے کہ بھائی محتاج ہے، مسکین، اس کی مدد کرو، اس کو کھلا دو۔ یہ ہے گھٹیا کردار کن لوگوں کا؟ آخرت کو فراموش کر دینے والے اور دنیا ہی کو مقصود اور مطلوب بنانے والے۔ ناظرین کرام، ہم لوگ بھی ذرا غور کر لیں کیسے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں بعض لوگوں کے، اور یتیم سوال کرتا ہے، مسکین سامنے موجود ہوتا ہے، کمزور طبقات سامنے ہوتے ہیں، پڑوس رشتہ داروں کے اندر ہوتے ہیں، احساس تک نہیں رہتا، اور بعض اوقات تو پیسے ضائع کرنے کے نئے نئے دھندے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یعنی جو آج کل یہ فاسٹ فوڈ کا معاملہ اور آؤٹنگ کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، اب تو کووڈ کی جو وبا ہے، معاملہ کم ہو، اللہ تعالیٰ بالکل ختم کر دے، اب ذرا SOPs کو بھی فالو کرنے کی باتیں نہیں ہو رہی، تو آپ دیکھیے ڈائننگ اور آؤٹنگ کی کس طرح کے ہمارے معاملات ہیں۔ ایک وقت میں بعض لوگ 5,000 روپے 2 افراد کا کھانا، 10,000 روپے 3 افراد کا کھانا، بڑے آرام سے پھک رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے۔ شادی بیاہ کے مواقع پر دیکھ لیں، بس اپنی ناک کو سو کال اونچا رکھنے کے لیے کتنا بہا دیا جاتا ہے، اور اپنے خاندان میں یتیم پڑوسی، یتیم بچے ہو سکتے ہیں، بچیاں ہو سکتی ہیں، کوئی بیوہ خاتون ہو سکتی ہے، اپنے پڑوس میں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، اور ان کو ہم جانتے بھی ہیں، مگر وہاں ہمارے ہاتھ نہیں بڑھتے۔ کیا یہ کردار ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آ رہا؟ خود تو کھلانا دور کی بات، جو دوسرے کھلا سکتے ہیں، جن کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی، ان کو بھی انسپائر نہیں کرتے، ان کو بھی موٹیویٹ نہیں کرتے، ان کو بھی ترغیب نہیں دلاتے کہ یتیم کو یا مسکین کو وہ کھلا لے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا یہ صرف اس لیے نہیں کہ میں آپ کے سامنے آ کے پروگرام ایک ڈیلیور کر دوں اور کل جا کے اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ یوٹیوب پر دیکھو کتنے ویوز اس کو مل گیا، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ پہلے میرے لیے پھر آپ کے لیے ثواب ملتا ہے، نو ڈاؤٹ۔ یہ 20 25 30 منٹ کا جو بھی پروگرام ہے، اس کے دوران میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا وقت صحیح جگہ لگ رہا ہے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ ابھی سب کا ہمارے عمل میں بھی اظہار ہونا چاہیے۔ یہ تو دنیا پرستوں کا ذکر آ گیا، یتیم کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، مسکین کو کھلانا تو دور کی بات، کسی دوسرے کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دلاتے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اگلی آیت، بلکہ ایک اور برائی پھر اگلی آیت میں اس کی وجوہات بھی ہمارے سامنے آئیں گی۔ یہ سب گھٹیا کردار کیوں سامنے آتا ہے؟ اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے، آیت نمبر 19 میں فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اس آیت کا ترجمہ، اور تم وراثت کا مال خوب سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ یہ زمانے جاہلیت میں بھی تھا، یہ تو قرآن پاک آیا ہے، نبی اکرم علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تو قرآن پاک جو نبی اکرم علیہ السلام نے تعلیم عطا فرمائی، وراثت میں کس کا حق بنتا ہے وہ بتا دیا گیا۔ قرآن پاک میں سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں بتا دیا گیا، اگر اولاد کا انتقال ہو جائے تو ماں باپ کا حصہ کتنا، ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو اولاد کا حصہ کتنا، شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کا حصہ کتنا، بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کا حصہ کتنا، اور پھر مزید تفصیل آتی بہن بھائیوں کا حصہ اور قریب رشتہ داروں کا حصہ، وصیت کی تعلیم وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو قرآن کریم آیا اور نبی اکرم علیہ السلام تشریف لائے تو توجہ دلائی گئی، ورنہ زمانے جاہلیت میں کیا تھا؟ جو طاقتور ہوتا، خاندان میں کسی کا انتقال ہوتا، اس کی جائیداد کو ہڑپ کر جاتا۔ کیا آئیے تشریح کا ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھیں۔ تشریح کے حوالے سے ایک ہی نقطہ ہے، ظلم کی انتہا یہ کہ وراثت کے مال میں سے دوسرے وارثوں کو محروم کر کے سارا مال خود کھا جاتے ہیں۔ یہ تو زمانے جاہلیت کے لوگوں کا ذکر تھا نا، وہ جاہل لوگ تھے نا، کیونکہ وحی کی تعلیم ان کے پاس نہیں تھی، اس لیے اس معاشرے کو جاہلیت کا معاشرے کو کہتے تھے، وحی کی تعلیم ابھی موجود نہیں تھی۔ یہ تو وہاں پر عالم تھا کہ کوئی شخص اپنی بیوہ بھاوج کی جائیداد پہ قبضہ کر لے، کوئی چھوٹے بھائی کی جائیداد پہ قبضہ کر لے جبکہ اس کا انتقال ہو گیا، کوئی بھتیج اور بھتیجوں کی جائیداد پر قبضہ کر لے، ذرا طاقت آئی تو مال ہڑپ کر گئے وراثت کا۔ کیا آج ہمارے یہاں نہیں ہو رہا؟ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہو رہا؟ کیا آج بیٹیوں کو حصہ دیا جا رہا ہے، بہنوں کو حصہ دیا جا رہا ہے؟ ایک شخص کا انتقال ہو جائے، اس کی بیوہ جو ہے اس کو حصہ دیا جا رہا ہے، اور بھتیجوں اور بھتیجوں کا حصہ دیا جا رہا ہے، بھانجوں اور بہنجوں کا حصہ جو ان کا بنتا ہے وہ کوئی ہڑپ تو نہیں کر رہا، اس کو اپنا مال سمجھ کے ہڑپ تو نہیں کر جاتا؟ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور سورہ نساء میں ذکر آتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات بیان فرمائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور جو ان حدود کو پامال کرے گا، مال ہڑپ کر جائے گا وراثت میں سے، اس کو اللہ جہنم کی آگ میں حصہ دے گا، جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت اس سے منع کرتی۔ یہ تو دنیا پرستوں کا ذکر آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مال کی محبت۔ البتہ اس سے متعلق ایک نقطہ اگلی آیت میں، تو اگلی آیت کا مطالعہ کریں گے وقفے کے بعد۔ آج سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اس وقفے کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگلی آیت کا مطالعہ شروع کریں، سورہ فجر کی آیت نمبر 20، ارشاد ہوا اس مقام پر وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا،
اس آیت کا ترجمہ، اور تم ماں سے شدید محبت کرتے ہو۔ یہ آیت نمبر 20 کا ترجمہ ہے۔ یہ پچھلی برائیوں کا جو ذکر ہے، یتیم کے ساتھ اسے سلوک نہ کرنا، مسکین کو نہ کھلانا، اس کو ترغیب بھی نہ دلانا، وراثت کا مال ہڑپ کر جانا، اس سب کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مال کی شدید محبت کا معاملہ، اسی کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ تشریح کے حوالے سے ایک ہی نقطہ پیش خدمت ہے، بد اخلاقی اور بندوں کی حق تلفی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ مال و دولت سے خوب محبت کرتے ہیں۔ جب مال کی محبت میں بندہ ڈوبتا ہے تو گھٹیا کردار بھی سامنے آتا ہے، بد اخلاقی بھی سامنے آتی ہے، حق تلفیوں کا رویہ بھی سامنے آتا ہے۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے جب قبر میں جاتے ہیں کتنے روپے پیسے لے کے جائیں گے؟ 1 ٹکا نہیں جائے گا، ایک بینک بیلنس کا ایک روپیہ نہیں جائے گا، ایک جائیداد نہیں جائے گی، ایک گاڑی نہیں جائے گی، سمجھ نہیں آتی۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا، تیرا لباس ہوگا۔ اس مال کے پیچھے دیوانے، استغفر اللہ، یہ مال کی شدید محبت قرآن پاک میں ذکر آتا ہے، سورۃ العادیات میں بھی، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بڑی شدید محبت انسان کے اندر مال کی۔ جب تک آخرت سامنے نہ ہو یہ مال کی محبت نکل نہیں سکتی، ورنہ بندہ اسی کے اندر کھو کر آخرت کو فراموش کر دیتا ہے۔ اگلی آیت سورہ فجر آیت نمبر 21 ارشاد ہوا، کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، اس آیت کا ترجمہ، ایسا ہرگز نہیں کہ عذاب نہ ہو جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی۔ یہ آیت نمبر 21 کا ترجمہ، تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ ان کی بداعمالیوں پر ان سے باس پرس نہیں ہوگی۔ اندھیر نگری نہیں ہے جس نے چاہے یتیم کا مال ہڑپ کر لیا، جائیداد پر قبضہ کر لیا اور قتل و غارت گری کر لی، لوگوں کی حق تلفی کر لی، لوگوں کے حقوق پامال کر دی۔ اندھیر نگری نہیں ہے، دنیا عمل کا موقع، آخرت نتائج کا موقع ہے۔ تو باس پرس تو ہوگی، حساب کتاب تو ہوگا، سوال تو ہوگا قیامت کے دن۔ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ۔ جتنا کل آخرت کی پیشی کا یقین ہوگا اتنے معاملات درست ہوں گے، اور جتنا بندہ اس کو فراموش کرے گا وہ اللہ کے حقوق کو بھی پامال کرے گا اور بندوں کے حقوق کو بھی پامال کرے گا۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، کیونکہ ان قریب زمین کوٹ کوٹ کر بالکل برابر کر دی جائے گی، میدان حشر برپا ہوگا۔ اسی زمین کو فلیٹ چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ آج پہاڑ بھی ہیں اور سطح مرتفع بھی ہے اور دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، خشکی بھی ہے، کل اس کو بالکل فلیٹ کر دیا جائے گا، چٹیل میدان ہموار کر دیا جائے گا اور میدان حشر اسی زمین پر برپا ہوگا۔ اور اس لیے کہ کل سب کا حساب کتاب کا معاملہ ہو اور دنیا میں عمل کا جو موقع دیا گیا اس کے مطابق نتائج سامنے آ جائیں۔ اگلی آیت سورہ فجر کی آیت نمبر 22، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اس آیت کا ترجمہ، اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار بنا کر حاضر ہوں گے۔ یہ ہے سورہ فجر کی آیت نمبر 22 کا ترجمہ۔ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بندوں کے احوال و اعمال کا نگران ہے اور ان کی ہر حرکت سے واقف ہے۔ اللہ ہمارا خالق بھی ہے اور محافظ بھی ہے، جان کی بھی حفاظت فرماتا ہے اور اعمال کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ ہماری نیتیں ہوں، ہمارے اقوال ہوں، ہمارے اعمال، سب کا نگران اصل میں کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ کل اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، روز محشر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہوگا۔ اللہ کی تجلیات کا ظہور ہوگا مگر اس کی شان کے مطابق، اس کا سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح کے حوالے سے، اور اس کے احکامات کے نفاذ کے لیے فرشتے بھی صف در صف زمین پر اتریں گے۔ فرشتوں کا نزول بھی ہوگا، حساب کتاب ہونا ہے، لوگوں کی پیشی ہونی ہے، گواہیاں پیش ہونی ہے، اعمال نامے پیش ہونے ہیں، تو فرشتے بھی نازل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس دن جو احکامات ہوں گے ان کا وہ نفاذ کر رہے ہوں گے۔ اگلی اور آخری آیت ہے سورہ فجر کی آیت نمبر 23، آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے۔ ارشاد ہوا اس مقام پر، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّى لَهُ الذِّکْرَى، یہ سورہ فجر آیت نمبر 23، اس کا مفہوم ترجمہ، اور اس دن جہنم لائی جائے گی اور اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی مگر اب اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ۔ یہ سورہ فجر کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ، پہلا نقطہ تشریح کے حوالے سے، اور جہنم قریب کر دی جائے گی۔ ادھر نتائج نکلیں گے، ادھر اہل جہنم جہنم کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اگلا نقطہ آیت کی تشریح میں، اس ہولناک منظر کو دیکھ کر سمجھ آ جائے گی کہ دنیا میں کیا کرنا چاہیے تھا۔ ہر ایک کو سمجھ آ جائے گی کیا کرنا چاہیے تھا۔ جیسے دنیا میں جب فرعون غرق ہو رہا تھا اس کو سمجھ آ گئی تھی نا، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو ماننا تھا، لیکن جب عذاب کا نزول شروع ہوا اس وقت ماننے کا فائدہ نہیں۔ ادھر موت آ جائے
اور کل قیامت برپا ہو جائے تو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ ہے موت کے آنے سے پہلے پہلے بندہ حقیقت تسلیم کرے, حق کو قبول کرے, اس کے تقاضوں پر عمل کرے. کل ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگلا اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں, لیکن مجرم و کافر انسان کو اب سمجھنے, ماننے اور افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ آج ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ الحمدللہ مسلمان ہیں, اللہ کو تو مانتے ہیں, اللہ کی بھی ماننی چاہیے نا. قرآن کریم کو مانتے, قرآن کریم کی بھی ماننی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے, ان کی بھی ماننی چاہیے. کل ماننے کا فائدہ نہیں ہوگا. آج مانا تو ہے, قبول کی ہے, اب عمل بھی کرنا ہے. کل میں کہوں کہ اللہ نماز کی کوتاہی ہو گئی, مجھے توفیق دے دے, میں ایک موقع دے دے دوبارہ ادا کر لوں. اللہ تیرے بندوں کے بڑے حقوق پامال کیے, بس مجھے دنیا میں جانے کا موقع دے دے, میں ماں باپ کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک رکھ لوں, اور بچوں کے اور بیوی کے ساتھ بھی. کل فائدہ آج مان کر عمل کرنے کا فائدہ ہے. یہ سب سے بڑی وصیت ہے, نصیحت ہے اور ایڈمونیشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جو بار بار قرآن پاک کی آخری صورتوں میں ہمارے سامنے آ رہی ہے. ناظرین کرام, الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا مطالعہ کسی درجے میں ہوا مکمل. اب وقت ہے سوالات کا. چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ آج ان کے ذہن میں کیا سوالات اٹھے ہیں. جی بیٹا, پہلا سوال آپ کی طرف سے. میرا آپ سے سوال ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے ہمارا دین کیا ترغیب دیتا ہے؟ ماشاءاللہ, بہت پیارا سوال ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ہمارا دین ہمیں کیا ترغیب دیتا ہے. کھانا کھلانا اپنی جگہ دین کی بڑی پیاری تعلیم ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا اسلام کیا ہے, بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا, لوگوں کو سلام کرنا اور ان کو کھانا کھلانا. تو یہ ہمارے دین کی ایک بنیادی تعلیم. سورہ دہر کا ہم نے مطالعہ کیا تو 29 سپارے میں, اب تو آخری پارہ ہے, 29 سپارے میں سورہ دہر آتی ہے. وہاں جنت والوں کی صفات کے بیان میں یہ ذکر بھی آیا, انما نطعمکم لوجہ اللہ, وہ اللہ کی رضا کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو, مسکین کو, قیدیوں کو. تو سورہ دہر 29 پارہ, اہل جنت کی ایک صفت کیا ہے؟ یتیموں کو, مسکینوں کو, قیدیوں کو وہ کھانا کھلاتے ہیں. پھر آپ جانتے ہیں رمضان شریف کا روزہ رکھوایا جاتا ہے, وہ تو فرض ہے, اور نفل روزے بھی بندہ رکھتا ہے تاکہ ہم بھی بھوک سے گزریں اور ہمیں پتہ چلے کہ بھوک انسان کو کس طرح ستاتی ہے. پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرمائے گا قیامت کے دن, اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اللہ اکبر, عجیب بات. اس کے اندر تفصیل حدیث میں. تو بندہ کہے گا, اللہ تو رب ہے, تجھے بھوک سے کیا تعلق؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں, میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر تو اسے کھلاتا تو مجھے پا لیتا, میری رضا تجھے حاصل ہو جاتی. اسی طرح بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے نا, جو لوگ بھی صاحب نصاب ہوں گے زکوٰۃ دینی ہوتی. کن کے لیے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین. جو زکوٰۃ ہے, جو فرض زکوٰۃ ہے, اس میں حصہ فقراء کے لیے بھی اور مسکینوں کے لیے بھی ہے. تو کہیں تو اللہ نے زکوٰۃ فرض جو ہے اس میں ایک حصہ مسکینوں کا رکھ دیا, کبھی ترغیب و تشویق دلائی, کبھی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اس کو بہترین اسلام قرار دے رہے ہیں, کبھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت والوں کی صفت قرار دے رہا ہے. اور جو غافل ہوتے ہیں ان کی صفت کیا ہوتی ہے؟ وہ نہ خود کھلاتے نہ دوسروں کو کھلانے کی ترغیب دلاتے ہیں. جی بیٹا, آپ کا سوال. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنی چاہیے, تو ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں, تو ہم کس طرح مدد کریں؟ ہاں, بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. ہم تو اسٹوڈنٹ, ہم کیسے دوسروں کی مدد کریں؟ وہ بھائی اسٹوڈنٹ بھی جو ہوتے ہیں نا, کھاتے پیتے تو ہے نا, آؤٹنگ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے رہے. اب آپ لوگ ماشاءاللہ اس ایج کے اندر ہیں, تو کبھی بیٹا ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے محلے میں کسی گھر کے بارے میں, ٹھیک ہے, تو ایک اچھا کام کیا ہوتا ہے کہ بعض اسٹوڈنٹ یہ کرتے ہیں, اب میں یہ نہیں پوچھوں گا آپ کی پاکٹ منی کتنی ہے, لیکن تھوڑی بہت تو ہوتی ہے نا, تو اگر 8-10 دوست یا 4-5 دوست مل کر یہ طے کر لیں, یار پورا مہینے تو پاکٹ منی ملتی ہے نا, اور کوئی ہفتے میں 2 دفعہ, کوئی ہفتے میں 1 دفعہ باہر آؤٹنگ میں, بس زیادہ آؤٹنگ نہیں ہونی چاہیے. گھر کے کھانے کی جو برکت ہے بیٹا وہ باہر کے کھانے میں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. گھر کے کھانے میں جو محبت ہے ماں کی, بہن کی, بڑی باجی کی, اور اگر ہم شوہر ہیں تو ہماری بیوی کی, جو محبت اس کے اندر گھر کے افراد کی آتی ہے وہ باہر والوں میں نہیں ہوتی. لیکن بہرحال ایک چلتا ہے ہمارے ٹرینڈ, تو ہم یہ طے کر لیں کہ بھائی یار آؤٹنگ بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, تھوڑا سا اس میں سے ہم بچائیں گے, اور 1-2 مہینے میں کچھ اتنا جمع کر لیں گے کہ کسی ایسے گھرانے میں جہاں یتیم بچے ان کو کپڑے لے جا کے دے دیں گے, ان کے لیے کوئی راشن کا انتظام. ایک شکل تو یہ. ایک شکل بیٹا یہ ہوتی ہے, بات اسٹوڈنٹس کرتے ہیں کہ جب عید کا موقع آتا ہے, بقرعید کا موقع آتا ہے, تو عید کے موقع پہ جاتے ہیں نا گھر والے ڈریس لینے کے لیے, تو اگر ان بچوں کو سمجھ ہے اس بات کی تو کہ ابا ایک ایڈیشنل بھی لے لیں, چاہے ہمارا اتنا مہنگا نہ لیں, تھوڑا سستا کر لیں, ایک ایڈیشنل لے لیں, فلاں بچے کو ہم یا فلاں گھرانے میں ہم کسی بچی کو ہم دے دیں گے. سمجھ آ رہی بات؟ ایک تو یہ پاسبلٹی.
بقرعید کا موقع آ جائے اگر ہمارے گھر میں قربانی ہو رہی ہے تو اس گوشت میں دوسروں کا بھی حق ہے، اس میں سے کچھ حصہ یتیم بچوں کے گھروں میں پہنچا سکتے ہیں۔ اگلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جیب اتنی اجازت نہ دے تو ٹھیک ہے اپنے ابا سے بات کر سکتے ہیں، بھائی 4 5 6 8 دوست اپنے والدین سے بات کریں گے تو کسی کو تو اللہ نے توفیق دی ہوگی نا، اور وہ محلے میں آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ فلاں فلاں گھرانہ ایسا ہے، اور وقتاً فوقتاً ان کو راشن پہنچانا، اپنے ماں باپ سے بات کی جا سکتی، کسی کے بڑے بھائی کمانے پہ لگ گئے ماشاءاللہ، کسی کے چچا ہیں وغیرہ، اور کوئی خود بھی تو ٹیوشن پڑھاتے ہیں، مجھے پتہ ہے میٹرک پڑھنے والے بچے بھی ٹیوشن پڑھا رہے ہوتے ہیں، انٹرمیڈیٹ پڑھنے والے بچے بھی ٹیوشنز پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، انگلش میں کہتے ہیں نا، اردو میں کہتے ہیں نیت صاف منزل آسان، تو ہم خود بھی کر سکتے ہیں اپنے ماں باپ کو۔ اور یہاں بات کیا آئی تھی کہ خود تو کھلاتے نہیں، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دلاتے، تو اگر خود ہمارے لیے پاسبل نہیں کہ ہم یتیم بچوں کی مدد کر سکیں تو جو کر سکتے ان کو ترغیب دلا کر ان کو ریکویسٹ کر کے بھی کی جا سکتی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یتیم مسکین کے ساتھ مدد یہ نہیں کہ کھانا کھلا دیا جائے، اس سے 2 اچھی باتیں بھی تو کر سکتے ہیں بیٹا، اس کو 2 تسلی کے بول بھی تو دے سکتے ہیں۔ اور کبھی اپنے اور معاملات کے اندر ایسے بچوں کو، جیسے اگر ایسے بچے ہیں کہ جو ہماری ایج گروپ کے ہیں، اگر ہم کوئی کرکٹ کھیلیں ان کو ساتھ شامل کر لو، ہم کچھ کھانے پینے جا رہے ہیں ان کو ساتھ شامل کر لو، یہ تو پاسبلٹی ہے نا۔ تو یہ بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ لائف میں بھی کس طرح یتیم بچوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی بیٹا، آپ کا سوال۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے مال کے حوالے سے بنیادی تعلیمات کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمیں جو مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے یا مال کے حوالے سے ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات کیا؟ بالکل بہت اچھا سوال ہے۔ پہلی بات، مال امتحان ہے، آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کے پاس زیادہ ضروری کہ وہ اللہ کا بڑا پسندیدہ، ورنہ قارون کے پاس بہت تھا، کسی کے پاس کم ہے تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی ناراض ہے۔ حضرت بلال کے پاس ظاہری طور پر مال نہیں تھا، یہ معیار نہیں ہے، لیکن مال ایک امتحان ہے، ایک بات۔ 2، ہمیں کمانا ہے، جیسے میں ایک باپ ہوں، ایک شوہر ہوں، تو مجھ پر کفالت کی ذمہ داری نا، بیوی کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، کل آپ بڑے ہوں گے تو آپ پر بھی ذمہ داری آئے گی، تو حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا، ٹھیک ہے۔ جو ملے وہ جائز میں خرچ ہوگا، ناجائز میں خرچ نہیں ہوگا۔ مال میں اللہ تعالیٰ نے جو حصہ مقرر کیا، اگر مجھ پر میں صاحب نصاب ہو جاؤں تو زکوٰۃ دینا مجھ پر فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اسی طرح قربانی کا موقع جب میں صاحب استطاعت ہوں، تفصیل اس کی اپنی جگہ پر، تو مجھے اللہ کی راہ میں قربانی بھی پیش کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے بنیادی باتیں، حلال سے کمانا ہے، جائز پر خرچ کرنا ہے، جو مال میں حق اللہ نے متعین فرما دیے وہ بھی خرچ کرنا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ، اور اس کے علاوہ جو میرے زیر کفالت لوگ ہوں گے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، تو ان کی کفالت کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی، ان پر خرچ کرنا، یہ ثواب کا عمل بھی ہے۔ اور حرام سے اور ناجائز ذریعے آمدن سے بھی بچنا ہے، اور گناہ کے کاموں میں مال خرچ ہو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ اور آخری بات کیا ہے، ہم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، اور امت والا کام آج ہماری ذمہ ہے، دین کی دعوت، دین کے نفاذ کی جد و جہد، اس حوالے سے بھی ہمارا مال خرچ ہونا چاہیے، اس کی بھی توجہ رہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ ناظرین کرام، ماشاءاللہ بڑے عملی اور قیمتی سوالات ہمارے سامنے آئے، اور کوشش کی کہ ان کے جوابات بھی ہمارے سامنے آ گئے ہوں۔ اس کے بعد چلتے ہیں پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کی طرف۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ۔ سورۃ الشمس میں قدرت باری تعالیٰ، تزکیہ نفس اور نیک اور بد لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آخری پارے کی صورتوں کے مضامین آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اسی طرح تزکیہ نفس اور نیک اور برے لوگوں کے انجام کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں حاصل مطالعہ کی طرف، ریکیپ یا خلاصہ، ان باتوں کا جو تفصیل سے تشریح میں باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ حاصل مطالعہ کے حوالے سے پہلا نقطہ ہے، آخرت کو فراموش کرنے والے یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ جب آخرت سامنے نہ ہو تو ایسے گھٹنے سامنے آتے ہیں۔ اگلا نقطہ حاصل مطالعہ کے حوالے سے، دنیا پرست لوگ وراثت کے مال پر قبضہ کرتے ہیں اور مال سے خوب محبت کرتے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، وراثت کا مال ہڑپ کرنا حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ آخری نقطہ حاصل مطالعہ کے حوالے سے، روز قیامت اللہ تعالیٰ جلوہ فرمائے گا اور فرشتے بھی صف در صف زمین پر اتریں گے اور میدان حشر برپا ہوگا۔ اس کے بعد چلتے ہیں جائزے کی طرف، یعنی ماشاءاللہ 3 سوالات آج بھی ہیں جائزے کے اعتبار سے۔ پہلا سوال، کیا ہم غرباء و مساکین کو کھانا کھلانے کا اہتمام کرتے اور اس کی ترغیب دیتے ہیں؟ سوال تو آ گیا تھا، اسٹوڈنٹ کیسے کر سکتے ہیں، جواب بھی ہمارے سامنے بہت سے پہلوؤں کے اعتبار سے آ گیا۔ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، غور کرنا چاہیے۔ کتنا ہمارے ہاں، میں انتہائی ادب سے عرض کروں، ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ضرورت مند کے پیٹ میں جائے تو کس قدر اس کا بہتر استعمال ہو جائے گا، توجہ کرنی چاہیے۔ اگلا سوال جائزے کے طور پر، کیا مال کے حصول کے لیے ناجائز
ذرائع تو اختیار نہیں کرتے، حلال کا معنی ہے حرام نہیں، حرام سے پلا ہوا جسم جہنم میں جائے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث مبارکہ واضح ہیں۔ اگلا سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم قرآن کریم کی یاد دہانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ یہ آخری پارے میں تو اللہ بار بار توجہ دلا رہا ہے آخرت کے بارے میں، رہنا ادھر جانا ادھر ہے، تیاری ادھر کر رہی، نتیجہ ادھر ملنا ہے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ آخری دو باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ سوال کا جواب، سورہ طٰہٰ کی آیات 100 تا 135 میں سے کس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر قرآن کریم کو فراموش کرنے پر معیشت تنگ کر دینے کی وعید سنائی گئی ہے؟ درست جواب ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124۔ قرآن کریم کو فراموش کرنے والوں کی زندگی اور ان کی معیشت کو اللہ تنگ کر دے گا۔ آج ہم اپنی معاش کو دیکھ لیں، معیشت کے معاملات کو دیکھ لیں، کیا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم کو فراموش کر دینا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے مراد قرآن کریم سے اعراض کریں گے، منہ پھیر لیں گے، ان کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ فرماتا ہے اندھا بنا کر کھڑا کروں گا۔ استغفر اللہ۔ یہ درست جواب ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، سورۃ الانبیاء کی آیات 1 تا 50 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ قرآن کریم ایسا ذکر ہے جس میں تم لوگوں کا تذکرہ کیا گیا؟ قرآن ایک زندہ کلام ہے، ہمارا ذکر اس میں موجود ہے۔ جواب تلاش کیجئے گا، سورہ انبیاء کی آیات 1 تا 50 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ قرآن کریم ایسا ذکر ہے جس میں تم لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ درست جواب اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے، اور اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت، اسے کہ آپ کے علم کے وقت اور پروگرام کا مکمل۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاری صاحب کو، تمام تعاون کرنے والوں کو، کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو، تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مال کے فتنے سے محفوظ فرما، آخرت کا طلبگار بنا، اور عمدہ صفات ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔